یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور میرے پیارے بھارت دیش کے جو علماء حضرات ہیں ان کی نظر مجھ پر، تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کی صفوں میں مجھے بٹھاتا ہے اور انہی کی دعاؤں سے پورے ہندوستان کیا ورلڈ کے الگ الگ جگہوں پر جا کر تقریر کرنے کا موقع مجھے ملتا ہے۔ میں 2007 سے پڑھانا شروع کیا، لیکن جب سے علماء حضرات کی نظر مجھ پر پڑی ہے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا حذیفہ وستانوی صاحب اور آپ کے ابا حضور مولانا غلام وستانوی صاحب اور مولانا سجاد نعمانی صاحب، یہ جتنے میں نے نام عرض کیے ہیں، یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور مجھے فون کر کے باقاعدہ مجھے بلا کر نصیحتیں بھی کیے ہیں، اپریشیٹ بھی کیے ہیں، انکریج بھی کیے ہیں، موٹیویٹ بھی کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ورنہ بہت سے انگلش ٹیچرز حیدرآباد میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے، لیکن منور زماں کو لوگ بہت سننا پسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علماء حضرات کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہندوستان میں، ان کی دعاؤں کے ساتھ میں چلتا ہوں ماشاءاللہ، اور ماؤں کی دعاؤں کے ساتھ میں۔ ورنہ اسٹیج پر جو تشریف فرما علماء حضرات اتنے بڑے ماشاءاللہ، ان کے سامنے کھڑے ہو کر تو لفظ میں نہیں بول سکتا ہوں، تو شاید اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میری مدد کر رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے ہے، میرے سامنے نہیں ہے۔ سامنے ہوتے تو کاش شاید میں بات بھی نہیں کر پاتا، اتنے بڑے بڑے علماء حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہرحال میرے سامنے جو میں دیکھتا ہوں اس میں بہت سے چھوٹے معصوم نادان طلبہ بھی ہیں، تو میں انگلش کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ، اس پر میرے زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں، تو میں کچھ 2-3 ٹاپکس پہ آپ کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ آپ لوگ بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ آنے والے زمانوں میں آپ کو بہت خوب مدد ملے گی انشاءاللہ۔ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں جو شادان گروپ آف میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر رہے تھے، اس سے قبل وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 10-12 سال بھی کام کیے، اور حیدرآباد کے بہت سے NGOs، بلکہ حیدرآباد کے کیا پورے انڈیا کے NGOs میں وہ خوب تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پیسوں سے نہیں، موٹیویشن سے۔ وہ کوئی دولت مند انسان نہیں ہے، وہ کوئی ادارے کو لے کر کبھی اسپیچ دیتے ہیں تو مجمع ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ادارہ ڈاکٹر رفیق صاحب کا ہے، اتنا گود لے لیتے ہیں، اور وہ جب ادارہ آباد ہوتا ہے تو پھر اس ادارے میں بمشکل سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور ایک ادارے کو پکڑتے ہیں، اور ایک NGO کو پکڑتے ہیں، اس کو اپلفٹ کرنا، پھر دوسرا ادارے میں جانا۔ بہرحال میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب جو یہاں زیر تعلیم کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، کچھ آخر سال کے بھی ہیں، کچھ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سند ملنے والی ہے یہ سال، جن کے شولڈرز پر بڑی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ آپ لوگ فیوچر لیڈرز ہیں، تو بڑا مشن، بڑا ویژن، بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ اور میں ایک ڈاکٹر رفیق صاحب کی بات بتا کر پھر اور ایک اچھی چیز آپ لوگ کے علم میں لے آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک NGO میں ڈاکٹر رفیق صاحب کام کر رہے تھے، تو بڑا بدنام NGO تھا، تو میں نے ہمت جرأت کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ NGO بہت بدنام ہے، آپ اس میں کام کرو گے تو آپ کو بہت بدنام کی ملے گی، آپ سارے NGOs میں کام کریں لیکن اس NGO میں کام نہ کریں۔ بہت غور سے سنیں سب لوگ، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے ضرور سب کو موٹیویشن ملے گا۔ تو استاد ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایک NGO 99% فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ، فریب، سب کچھ ہو رہا ہے اس میں 99%، اور 1% اچھا کام ہو رہا ہے، اور 1% سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ڈاکٹر رفیق اس 1% کو 2% کرنے کی کوشش کرے گا۔ میری امت کو میں 0 بنانے نہیں آیا، کوئی ادارہ ہے یا پھر کوئی شخصیت ہے،
اگر 1% صحیح کام کر رہا ہے اس کو اور مزید بدنام کر کے میں زیرو نہیں کروں گا، اس کو میں محنت کر کے اپریشیٹ کر کے موٹیویٹ کر کے پش کر کے اس کو میں 2% کروں گا۔ تو یہ لیسن ہم نے سب فالو کرنا ہے، ہم نے کسی کو گرانا نہیں ہے، اس میں کتنی بھی برائیاں ہوں گی ہم نے اچھائی کرنے کی کوشش کرنا، ہم نے اس کو صحیح راہ پہ لے آنے کے لیے دعا کرنا، موٹیویٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا۔ سب سے آسان اگر کوئی کام اس دنیا میں ہے تو وہ تنقید کرنا ہے، وہ کرٹیسائز کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں بہت سا نقصان ہوا ہے۔ یہ اسلام کے جو دشمن ہے اس کی فہرست میں آپ لکھیں گے تو یہودیوں کا نام لکھیں گے، نصرانیوں کا لکھیں گے، ہندوؤں کا لکھیں گے، یہ سب الگ چیز ہے۔ لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کو کس سے نقصان ہوا، تو آپ کے رشتہ داروں سے آپ کو نقصان بہت ہوا ہے، آپ کے محلے والوں سے آپ کا نقصان بہت ہوا ہے، آپ کے خاص دوستوں سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے، آپ کے بزنس پارٹنر سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے۔ کیوں؟ سب میں حسد ہے، سب میں جلن ہے۔ یہ دلیں صاف کرنا اس کی میری بھرپور کوشش رہتی ہے۔ نیت، کسی کو بھی کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے انٹینشن، نیت میں 100% پیورٹی ہونا چاہیے، ایک دم صاف نیت سے بندے کو کھڑے ہونا پڑے گا میدان میں، ذرا بھی کھوٹ دل میں نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی میل نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہونے والا ہے۔ 100% اگر اس کا انٹینشن پیور ہے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اس دنیا کے کوئی بھی کونے میں بندہ کام کر رہا ہو، کتنے بھی حالت میں کام کر رہا ہو، اس کو چیلنجز ہیں، ہارڈشپس ہیں، آبسٹیکلز ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بھلے کچھ دیر ہو سکتا ہے لیکن مدد آنا لازم ہے۔ کب؟ جب انٹینشن ہمارا صاف ہو، اور دوسرا طریقہ بہت صحیح ہونا چاہیے۔ انٹینشن صحیح ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یعنی ہم پر ہمارے مینٹورز نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس میں خوب علم ہے، آپ یہاں کے طالب علم ہیں، ہر سبجیکٹ میں 100 میں 100 مارکس لیے آپ نے، اور سارے اساتذہ خوب تعریفیں کیے ہیں آپ کی، اب سند لے کر آپ نکلے ہو عوام میں کام کرنے کے لیے، اور آپ کے سر کے اوپر ایک مینٹور نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو استاد نہیں بنایا تو آپ ایک اسپیڈ کار ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے تو کار بہت تیز دوڑنے کی، اس سے تیز دنیا میں کوئی کار نہیں ہے، وہ اسپیڈ سے آپ کام کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن بریک نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی کے سپرویژن میں، کسی کو اپنا استاد بنانا، اس کے سپرویژن میں، بھلے اس استاد سے زیادہ علم آپ کے پاس میں، لیکن وہ بزرگ ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہے، تو ایسے اساتذہ بنا کر ان کے مشوروں سے اگر ہم چلتے ہیں تو منزل آسانی سے ہمیں ملتی ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا نیت، دوسرا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور محنت صبح سے لے کر رات تک محنت کرنا ہے، یعنی تھکنا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا کام کرنا کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والی آنکھیں تھک جائیں لیکن بندہ نہیں تھکتا ہے۔ یہ کامنٹس آنا چاہیے لوگوں سے، اتنا کام کرے تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ آپ 4 گھنٹے کریں گے، 6 گھنٹے کریں گے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ نے پورا دن رات وہی مشن میں جڑے ہوئے رہنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی۔ تو یہ طریقہ ہونا ہے، نیت صحیح ہونا ہے، محنت جم کے کرنا ہے، اور کسی کے سپرویژن میں کرنا ہے، مشورے لیتے ہوئے کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا ہے۔ ایسا اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو بہت بڑے کام ہم لوگ کریں گے، بہت بڑے لیڈرز ابھریں گے ہمارے کمیونٹی سے انشاءاللہ۔ نیت پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ مولانا حذیفہ صاحب بستانوی، یہ آپ کا جگر ہے، یہ آپ کا مشن، یہ آپ کا ویژن ہے، جو مجھ جیسے معمولی انگلش ٹیچر کو لے کر علماء کے ساتھ صف اول میں مجھے بٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کا دور اندیشی ہے، یہ آپ پرابلمس کو جانتے ہیں کیونکہ آپ میڈیکل کالجز چلاتے ہیں۔ میرے پاس میں ایک میڈیکل کالج کی لڑکی پڑھنے آئی ہے، 2nd ایئر کی، کوئی دوسرے اسٹیٹ سے یہاں اسٹیٹ میں آ کر حیدرآباد کے جو ہوٹل میں میرا ورکشاپ ہوتا ہے، وہ لڑکی بڑی پابند لڑکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سر، یہ جو مسلمان لڑکیاں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہیں، ایک لڑکی کے 10 بوائے فرینڈس ہیں سر، منیمم کہہ رہی ہوں میں، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک لڑکی کے، اور وہ والدین بڑا خوش ہے کہ میری بچی ڈاکٹر بننے والی ہے۔
اپنے کمیونٹی کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ MBBS ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے تو کوئی بڑا حاصل نہیں کیا آپ نے. لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ کا میڈیکل کالج جو حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی دامت برکاتہم کے سپرویژن میں، لیڈرشپ میں ایک میڈیکل کالج چل رہا ہے. ابھی جا کر میں نے لیکچر دیا وہاں پر فریش فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. 150 بچے بیٹھے ہوئے تھے، 75 بوائز 75 گرلس. 75 بوائز کے ہیڈس کو آئی کاؤنٹڈ دا ہیڈس، ناٹ ونس ناٹ ٹوائس ناٹ تھرائس، 5 دفعہ میں نے ان کے سر گنے تو 75 میں 48 بچوں کے سروں پر ٹوپی تھی. کون؟ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. اور 75 گرلس تھی، سارے 75 گرلس سر پر دوپٹہ اوڑے ہوئے تھے. شاید ہندوستان میں کوئی میڈیکل کالج ہو تو مجھے آپ بتائیں، کہیں ہو تو میں وزٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا ماحول. یہ ماحول کیوں بن رہا ہے؟ اسی لیے بن رہا ہے کہ ایک عالم دین اور عالم دین کے سینے میں فکر وہ لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم اچھے ڈاکٹرز کو بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ویژن مشن ہے جو مجھ جیسے معمولی ٹیچر کو لے کر آپ ہندوستان میں یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز میں نے سارے دارالعلوم میں لیکچرز دیے ہیں. انگلینڈ میں جا کر وہاں بھی لوگ بچوں کو لے کر پریشان ہیں. سر آپ 2 مہینے کے لیے آئیے، ہمارے بچوں کو لیکچرز کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ 5 دن کے لیے آئیے، 2 مہینے کے لیے آئیے. پورے یونائٹڈ کنگڈم میں ہم لیکچرز رکھانا چاہ رہے ہیں. افریقہ میں گئے، وہاں پیرنٹس پریشان ہیں. تو بہرحال جہاں جہاں میں گیا مولانا غلام صاحب مستانوی کے ایسے فینس دیکھے میں نے. 40 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے. نیت پہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ مولانا غلام صاحب مستانوی پہلے تو وہ جمعے کے خطبے دینے، بیل منڈی جو بولتے ہیں نا حیدرآباد میں، بیل کی گاڑی جو ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر 50 یا 80 کلومیٹر سفر کر کے جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے عقل کنواں کے قریب کے گاؤں میں. تو وہاں محسوس ہوا کہ یہاں ادارے بننا ضروری ہے. تو وہاں چھوٹا سا ایک ادارے کا خواب آپ نے بنا. ایک پیڑ کے نیچے کچھ بچوں کو لے کر آپ نے اپنا کارواں شروع کیا. پڑھانے کے لیے کلاس روم نہیں تھا تو پیسوں کی ضرورت تھی کلاس رومز کے لیے. اس وقت میں 35 سال یا 40 سال پہلے 7 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. سن رہے ہیں آپ سب لوگ مجھے؟ جی. کتنے پیسوں کی ضرورت تھی؟ 7 لاکھ کچھ کلاس رومز بنانے کے لیے. تو آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ سیدھے زامبیا گئے. کہاں؟ افریقہ میں، زامبیا میں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا بہت آسان ہے. اس وقت میں کچھ بھی نہیں، جیب میں 4 آنے نہیں ہیں حضرت کے. زامبیا کے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہتے ہیں، یہ مستانوی صاحب نے نہیں سنایا مجھے، زامبیا کے ایک بزنس مین نے سنایا مجھے کہ حضرت سے ان کی دوستی کیسی ہوئی ہے. ٹیکسی ڈرائیور کو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہندوستان سے آیا ہوں اور مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں. کچھ بزنس مین جو بھی یہاں ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے جو بھی پیسے ہیں ٹیکسی کے میں ادا کر دوں گا، آپ مجھے کوئی مسجد تک چھوڑ دیں. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے حضرت کو لے آ کر مسجد میں چھوڑا. تو مسجد میں ایک بندہ تھا. وہ بندے سے جا کر مصافحہ کیے، گلے ملے، نماز پڑھے اور کہیں کہ اس کے لیے میں آیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹیکسی ڈرائیور کو آپ پیسے دے دیں تو کل میں واپس کروں گا، کل اسی مسجد میں آ کر آپ کو پیسے واپس کروں گا. انہوں نے پیسے دیے. پھر ایک بزنس مین سے ملاقات کی تو وہ بزنس مین کے سینے میں فکر تھی، لیکن وہ بھی تازہ آیا ہوا تھا بندہ، پیسے نہیں تھے ان کے پاس بھی. اب تو بہت بڑے کامیاب بزنس مین ہوئے وہ. تو انہوں نے کہا یہاں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے مدد، میں آپ کا ویزا بنواؤں گا، ساؤتھ افریقہ لے کر جاؤں گا. تو حضرت کو ساؤتھ افریقہ لے کر گئے. لے کر ایک گھر میں دعوت رکھی، 4-5 لوگ تھے صرف. تو آپ نے کہا کہ جھاڑ کے نیچے میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کچھ کلاس رومز کی ضرورت ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے. بولا اتنا تھوڑا پیسہ، وہ تو میں ایک ہی دوں گا، آپ یہاں تک کیوں آئے؟ وہیں سے آپ بولتے ہم دے دیتے. تو 7 لاکھ کمرے میں گئے، لائے 7 لاکھ دیے. اب وہ 7 لاکھ لے کر جو دوسرا کلمہ آپ کے زبان سے جو دوسرا اسٹیٹمنٹ نکلا پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ
اگر حضرت کی جگہ منور زماں ہوتا تو میں سوچتا اور ایسے 100 تاجر کو ملتا تو 7 کروڑ میں کر لیتا، لیکن ضرورت 7 لاکھ کی تھی تو 7 لاکھ لے کر واپس ہو گئے۔ نیت میں کتنی پیورٹی تھی اس وقت میں، نیت میں کتنی پیورٹی تھی، تو 7 لاکھ لیے آگے، اور یہ 7 نمبر کا کمال دیکھیے، 7,000 مساجد بنائے اس کے بعد، 1,000 سے زائد مدارس اور انکاؤنٹیبل مکاتب بنائے۔ تو اس وقت کی جو نیت تھی کتنی زبردست نیت، اس لیے چھوٹے چھوٹے طلبہ جو کل کے لیڈرز بننے والے ہیں، آپ کے پاس میں کتنا بھی علم ہو، علم کے ساتھ میں اگر انٹینشن صحیح نہیں ہے اور اس انٹینشن میں 100% پیورٹی نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے۔ نیت بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ تو یہاں کے جتنے بھی طلبہ ہیں اور کل کے فیوچر لیڈرز بننے والے ہیں، آپ سب لوگ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ اپنی نیت اچھی بنائیں، اس میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، 22 سال کا لڑکا، ولی رحمانی کولکتہ کا 22 سال کا لڑکا، 7 دن میں 7 کروڑ، اس نے درد بیان کیا کہ میں 18 سال میں مجھے خیال آیا تھا، بلکہ 15 سال میں ہی مجھے خیال آیا تھا، when I turned 18 I should have 18 orphans، جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو 18 یتیم بچوں کو گود لوں گا۔ اب وہ لڑکا 300 غریب بچوں کو پڑھا رہا ہے، 60,000 روپے تھے اس کے پاس میں، کہیں سے مدد نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی نا، اس نے مجھے کہا کہ سر یہ ویڈیو، اس کی اسکرپٹ میں نے 2 سال پہلے لکھی تھی سر، I was waiting for the right time، صحیح وقت کے لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ گورنمنٹ نے سارے بینک کو سیز کر دیا، ورنہ 25-50 کروڑ ملتے اس بچے کو۔ اور وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ جو کروڑوں روپے مجھے ملے ہیں، 100 روپے دیے ہیں، رکشے والے دیے ہیں، سویپرز دیے ہیں، آٹو ڈرائیورز دیے ہیں، کمیونٹی ابھی بھی زندہ ہے۔ مسلمانوں کے دل میں ایک دفعہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیا، اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اسلام کے لیے، اس کو بس جگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے ادارے بننا بے حد ضروری ہے، اس کے لیے صحیح انٹینشن لے کر ہمیں زمین پر اترنے کی ضرورت ہے۔ 22 سال کا لڑکا، 7 دن میں 7 کروڑ، اور آئے کیسے 100 روپے؟ دینے والے کون؟ بزنس انٹرپرنرز نہیں ہیں۔ مدارس کو جو ڈونیشنز دیتے ہیں اکثر دیکھیں کون ہوتے ہیں؟ وہ بزنس انٹرپرنرز ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی بزنس انٹرپرنر کی ہیلپ نہیں ملی، 100 روپے اس نے مانگا بھی مجھے 100 روپے 10 لاکھ لوگ اگر دے دیں، میں بہترین انفراسٹرکچر بنا کر 5 مہینے کے بعد پھر آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ کو انفراسٹرکچر نظر آئے گا، اور 10 سال کے بعد یہاں سے IPS IAS IRS IFS آفیسرز نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تعریف ولی رحمانی کی نہیں کر رہا ہوں اسٹیج سے، میں تعریف وہ آٹو ڈرائیورز کی کر رہا ہوں، وہ رکشہ پلرز کی کر رہا ہوں، وہ سویپرز کی کر رہا ہوں، وہ غریب لوگوں کی کر رہا ہوں جو جن کے پاس 100 روپے خرچنے کے لیے 100 دفعہ سوچیں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسے ایموشنل ہوئے اور 100 روپے امیڈیٹ ٹرانسفر کرنے لگے۔ آج ایسے ہزاروں اداروں کے لیے بھی مدد ملنے والی ہے، انشاءاللہ ملے گی، اور ہم نے ادارے قائم کرنا ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں نے بھارت کا جو سیر کیا ہے اور جو پرابلمز میں نے دیکھے ہیں، ایسے مصیبت میں ینگسٹرز ہیں لیونگ ریلیشنز کے نام پہ۔ کوئی آسام کی لڑکی آ کر بنگلور میں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ایک کمرے میں رہ کر پڑھ رہے ہیں، ایک کمرے میں ایک پلنگ پر رہتے ہوئے، والدین کو نہیں پتہ ہے یہ۔ اگر اس کو منور زماں نہیں روکے گا، علماء دین نہیں روکیں گے، NGOs نہیں روکیں گے، تو وہ کل منور زماں کے بچے بچیاں وہی کام کریں گے، علماء دین کے بچے بچیاں وہی کام کریں گے۔ ہماری قوم کے بچیاں، آدھے قوم کے بچے 10 سال بعد لیونگ ریلیشنز میں رہیں گے، کوئی شادی وادی نہیں رہیں گی، بچے پیدا ہوں گے۔ جو علماء حضرات بتاتے ہیں نا بیانات میں، آپ US جائیں، UK جائیں، ان کو باپ کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو والد کے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ وہی حال یہاں ہونے والا، اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں 8-8 گھنٹے جو بتاتے ہیں اور 12 سال بتاتے ہیں، وہ چلانے والے کون ہیں؟ وہ مشنری اسکولز ہیں۔ تو یہ وقت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے بتایا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے
کرتا ہوں، اور بالخصوص یہ تلنگانہ کا عظیم و شان بہترین ادارہ ہے، یہ دارالعلوم حیدرآباد ماشاءاللہ۔ میں اس ادارے سے جڑے ہر بندے کو میں سلام کرتا ہوں۔ آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے مولانا غلام صاحب وستانوی یہ 1990 میں سعودی عربیہ میں گئے تھے، یہ مسابقہ کا ایک پروگرام وہاں پر دیکھے اور واپس آئے، پھر شروع کیے، تو ماشاءاللہ ہر 3 سال میں یہ آل انڈیا لیول پر کر رہے ہیں۔ اتنے ہزاروں لوگ جڑ رہے ہیں، نوجوان، بچے، عورتیں آ کر مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سننے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی آسام میں حضرت سے پوچھیے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب رو رو کر بیان کیے تھے آسام میں، دارالعلوم باسکنڈی میں، جہاں شیخ الاسلام کا نام آتا ہی مولانا بدر الدین اجمل صاحب رو رہے تھے۔ وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ آ کر، وہ پیڑوں کو بھی میں نے دیکھا ابھی 2 دن قبل، وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اعتکاف 2 رمضان وہاں کیے، روتے ہوئے مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام صاحب کی نظر نہ ہوتی تو آسام کے مسلمانوں کے سروں پر یہ ٹوپی نہ ہوتی۔ تو وہ لوگ کی قربانیاں وہ کہاں سے ہیں بھائی؟ انڈیا کے بالکل کونے میں، جو سال میں 2-2 3-3 بار باڑھ آ کر آدھے آسام کے مسلمان بلکہ سب وہاں کے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ہر سال، پھر چھوٹی جھوپڑی بنائی جاتی، پھر بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بہترین مدارس ہیں ماشاءاللہ، زبردست کام وہاں بھی چل رہا ہے۔ تو یہ علماء کی فکر تھی۔ اب کا جو تقاضا ہے، یہ نوجوان بچوں کو بچانا ہے، ڈرگس میں ایسے ملوث ہے۔ بہت جلد 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے آیا، 10th میں 98%، 11th میں 97%، 12th میں 96%۔ اس کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا کبھی سیکنڈ نہیں آیا، KG سے لے کر 12th تک ہمیشہ کلاس میں فرسٹ، ہمیشہ فرسٹ۔ اور اس کو میں نے نیٹ کی ٹریننگ دلوائی ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ کہاں؟ ہندوستان کا سب سے ٹاپ بہترین ادارہ وہ راجستھان میں کوٹھا ہے، جہاں پر ایلن انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ لوگ کنگز ہیں اس فیلڈ میں، اور وہاں میں نے اس کو داخلہ دلوایا۔ پورے خاندان کو پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے والا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے ایک بچے کا ہاتھ تھاما جا کر، ایک سے دوستی کی اس نے، اور وہ اتنا ڈرگ ایڈکٹ تھا وہ بندہ، اور اس کو بھی ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا۔ 40 50 سگریٹ پینے لگا لڑکا۔ وہ نیٹ میں مارکس کتنے آئے؟ 150 مارکس، 720 میں۔ اسی لیے یہاں جتنے ذمہ داران ہیں، والدین ہیں، آپ اچھے ادارے میں بھی اگر ڈالتے ہو بچے کو، لیکن اس کی صحبت صحیح نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی پوری برباد ہے۔ تو 10th کے بعد جو 11th 12th میں آپ کے بچے جو دوستی کرتے ہیں، 3 4 5 سب سے نہیں کرتے، وہی 3 they can make your son and at the same time they can break your son۔ آپ کے بچے کو وہ آباد بھی کر سکتے ہیں، برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اسکول، اچھے ٹیچرز، اچھے پیرنٹس، تینوں بھی اچھے ہیں، لیکن جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اچھے نہیں ہیں، تو یہ تینوں کی ہار ہو جائے گی۔ کن کن کی؟ ٹیچرز کی ہار ہو جائے گی، ادارے کی ہار ہو جائے گی، پیرنٹس کی ہار ہو جائے گی، اور جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے خطیب، علماء دین کی ہار ہو جائے گی، صرف صحبت غلط